السلام علیکم ناظرین۔ صدام حسین کی زندگی نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے۔ ان کا بچپن ہو یا جوانی، ان کی زندگی ہمیشہ دوسروں سے بالکل مختلف رہی ہے۔ یہاں تک کہ ان کی موت بھی تاریخ کے نہ مٹنے والی داستانوں میں شامل ہو گئی ہے۔ صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1938 کو عراق کے غریب گھرانے میں ہوئی۔ جب ان کی عمر تقریباً 3 سال کی ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے چند سال بعد دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی۔ محلے کے بچے نو عمر صدام کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے۔ وہ آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تقریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ تاریخ عراق پر کتاب دی ماڈرن ہسٹری آف عراق کی مصنفہ پیبی مار کہتی ہیں کہ ان کا ماضی خاصا دلچسپ تھا۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور امیر جگیرداروں کے خلاف ہو گئے تھے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کے خاتمے کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی باث پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمد حسن الباقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام اس وقت نہ کوئی افسر تھے اور نہ فوج کا حصہ، لیکن مورخ کہتے ہیں کہ احمد حسن باقر کے لیے وہ خاصے مفید کام انجام دیا کرتے تھے۔ 1968 میں باث پارٹی اقتدار میں آئی اور احمد حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اسی دور میں احمد حسن کے دستے راست رہے۔ حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ صدر باقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی۔ عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدام حسین سیاسی طور پر مضبوط ہونے لگے اور سن 1979 میں جب احمد الباقر نے استعفیٰ دیا تو صدام حسین صدر بن گئے۔ جلد ہی انہوں نے اپنی پارٹی کی انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا۔ اس سازش کو منظر عام پر لانے کے لیے صدام نے کونسل کے ارکان کا ایک اجلاس طلب کیا۔ اس میں صدام حسین سٹیج پر سگار پیتے دکھائی دیے، جبکہ بغاوت میں ملوث افراد کے نام کی فہرست بآواز بلند پڑھی گئی اور باہر لے جا کر گرفتار کر لیا گیا۔ اس اجلاس کے شرکاء جذباتی انداز میں بآواز بلند صدر صدام کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے اور نعرے لگاتے رہے۔ اس کے بعد باث پارٹی کی حکومت پر صدر صدام کی شخصیت حاوی ہوتی گئی، اور جیسا کہ مورخ پیبی مارک نشاندہی کرتی ہیں کہ اگر کوئی سیاسی نظریہ بچا تو وہ صدام ازم کا تھا۔ وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی کا جانشین سمجھنے لگے۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر تھا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہیں۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا۔ اس لیے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے حملہ کر دیا، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اپریل میں سقوط بغداد کے بعد صدر صدام حسین روح پوش ہو گئے۔ 22 جولائی 2003 کو صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 کو صدام حسین کو عراق کے شہر تقریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ لیبیا کے سابق صدر مقتول معمر قذافی نے صدام حسین کو بغداد سے سمگل کرنے کے لیے امریکیوں کو رشوت کی پیشکش کی۔ عرب میڈیا کے مطابق اس بات کا انکشاف صدام حسین کے خلاف مقدمے کی سماعت کرنے والی عراق کی خصوصی عدالت کے اعلیٰ جج منیر حداد نے ایک انٹرویو میں کیا۔ ان جج صاحب ہی نے 2006 میں سابق صدر کو سزائے موت سنائی تھی۔ صدام حسین نے عدالت کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے اسے امریکی قبضے کا ایک ہتھیار قرار دیا تھا۔ اس مقدمے کے جج کو مقدمے کی سماعت کے دوران ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا۔ جب مقدمہ اپنے آخری مراحل میں تھا تو ایک نیا جج مقرر کیا گیا۔ مقدمے کی کارروائی کے دوران صدر صدام حسین امریکی قابض فوج کی تحویل میں رہے۔
صدام کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ عدالتی کارروائی کے انتقام سے قبل صدام نے عدالت کو لکھے گئے خط میں کہا تھا کہ ان پر مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا گیا ہے۔ صدام حسین کے خلاف عدالتی کارروائی بغداد میں خصوصی عدالت میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت چلائی گئی۔ اس دوران 5 بینچوں پر مشتمل ایک پینل عدالتی کارروائی کا جائزہ لیتا رہا۔ بہت سے بین الاقوامی مقدمات کی طرح صدام پر بھی مقدمہ ان کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے چلایا گیا۔ 30 دسمبر 2006 میں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کا منظر انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا۔ ناظرین، اب کچھ ذکر صدام کے آخری لمحات کا۔ مواقف الربیعی عراق کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اور انہوں نے 2006 میں صدام حسین کو پھانسی دیے جانے کے عمل کی نگرانی کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ صدام حسین نے آخری لمحے تک کسی کمزوری اور لاچاری کا اظہار نہ کیا اور نہ ہی کسی شرمندگی یا افسوس کا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے صدام کا دروازے پر استقبال کیا، ہمارے ساتھ کوئی اور اندر داخل نہیں ہوا، کوئی غیر ملکی اور کوئی امریکی نہیں۔ مزید بتاتے ہیں کہ صدام حسین نے سفید شرٹ اور اس پر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ بالکل نارمل اور مطمئن تھے اور میں نے ان میں خوف کی کوئی علامت نہیں دیکھی، نہ ہی میں نے ان سے خدا سے رحم یا معافی مانگنے کی دعا سنی۔ ربیعی مزید بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو مرنے کے قریب ہوتا ہے وہ عام طور پر کہتا ہے کہ اے خدا میرے گناہ معاف کر دے، میں تیرے پاس آ رہا ہوں، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ مواقف ربیعی کے مطابق جب میں انہیں اندر لایا تو ان کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں قرآن کا ایک نسخہ تھا۔ میں انہیں جج کے کمرے میں لے گیا جہاں انہیں ان کے جرائم کی فہرست پڑھ کر سنائی گئی، جس کے جواب میں صدام یہ دہراتے رہے، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، فلسطین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ربیعی کے مطابق اس کے بعد انہیں اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں انہیں پھانسی دی جانی تھی۔ ربیعی کے مطابق انہوں نے پھانسی دینے کے لیے لیور کھینچا مگر اس نے کام نہیں کیا، جس کے بعد ایک اور شخص نے لیور کھینچا جس سے وہ پھانسی پر جھول گئے۔ ربیعی کے مطابق پھانسی پر جھولنے سے قبل صدام نے کلمہ شہادت پڑھا۔ ربیعی کے مطابق صدام کی پھانسی پر عمل درآمد عراقی وزیر اعظم نور المالکی اور اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے درمیان ہونے والی ایک ویڈیو کانفرنس کے بعد کیا گیا، جس میں بش نے وزیر اعظم سے دریافت کیا، آپ اس مجرم کے ساتھ کیا کریں گے؟ مالکی نے جواب دیا، ہم اسے لٹکا دیں گے، جس پر بش نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا بلند کیا جو ان کی طرف سے اس فیصلے کی توثیق تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔